امام بخاری حیات، علمی خدمات اور تدوین حدیث۔ اسلامی تاریخ میں امام بخاری کا شمار علم حدیث کے بلند پایا علماء میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث کے فن میں اس قدر ماہر تھے کہ انہیں امام المحدثین، محدثین کا امام کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی، علمی خدمات اور احادیث کی تدوین کا انداز دیگر تمام محدثین سے منفرد اور نمایاں تھا۔ یہ مضمون امام بخاری کی سوانح حیات، ان کے علمی سفر، حدیث کی تدوین میں ان کے اصول، صحیح البخاری کی خصوصیات، ان پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے شاگردوں کی علمی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالے گا۔ امام بخاری کی ولادت اور ابتدائی زندگی۔ ان کا اصل نام ابو عبداللہ بن اسماعیل ہے۔ امام عبداللہ 13 شوال 194 ہجری 21 جولائی 810 عیسوی کو بخارا، موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم ایک مشہور محدث اور عالم تھے جو امام مالک، عبداللہ بن مبارک اور حماد بن سلمہ جیسے عظیم محدثین کے شاگرد رہے۔ والد کی وفات اور والدہ کی تربیت۔ امام بخاری کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ بچپن میں تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی پرورش میں خصوصی توجہ دی اور انہیں علم کی طرف مائل کیا۔ امام نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا اور دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ بینائی کا معجزہ۔ ایک روایت کے مطابق امام بچپن میں ایک عرصے تک بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بینائی واپس عطا کر دی۔ تعلیم اور علمی سفر۔ امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں احادیث یاد کرنا شروع کی اور جلد ہی ہزاروں احادیث زبانی یاد کر لے۔ ان کی ذہانت اور حافظہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ اساتذہ بھی ان کی مہارت کے قائل تھے۔ حج اور علم حدیث کے لیے سفر۔ 16 سال کی عمر میں امام نے اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ حج کے بعد انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ حدیث کا علم حاصل کر سکیں۔ دیگر اسلامی مراکز میں علمی سفر۔ امام نے تقریباً 40 سال تک مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا اور حدیث کے مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے سفر کے چند اہم مقامات درج ذیل ہیں۔ 1 حجاز، مکہ اور مدینہ، حدیث کا ابتدائی علم یہیں سے حاصل کیا۔ 2 بغداد، امام احمد بن حنبل اور دیگر جید محدثین سے علم حاصل کیا۔ 3 کوفہ اور بصرہ، حدیث کے مشہور مراکز جہاں ہزاروں احادیث جمع کیں۔ 4 شام اور مصر، یہاں کے محدثین سے ملاقات